والحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصاب سيد الشهداء والصديقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات بھیجے محمد علیہ عزیزان محترم، ہماری کل کی مجلس کی گفتگو اس منزل پر تھی کہ بحکم خدا پیغمبر اسلام نے اعلانیہ طور پر سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو بلا کر کے اپنی رسالت، اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو دعوت اسلام دی، جسے دعوت ذو العشیرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مولائے کائنات نے بھرے مجمع میں اٹھ کر کے آپ کی تصدیق و تائید کرتے ہوئے نصرت کا وعدہ کیا۔ پیغمبر اسلام نے آپ کی جانشینی کا اعلان کر دیا۔ آج کی گفتگو اسی سے متصل آگے کے مرحلے پہ ہے کہ دعوت ذو العشیرہ کے بعد خدا کے حکم کے مطابق پیغمبر اسلام نے تمام اہل مکہ کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، جس کے ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ آپ کو ایک صفا پہ تشریف لے گئے اور وہاں سے بآواز بلند تمام اہل مکہ کو آواز سے بلایا۔ سب لوگ جمع ہوئے۔ ان کے جمع ہونے پر آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، لوگوں کو بتایا اور اللہ کی طرف بلایا، جس کے نتیجے میں تمام مجمع آپ کی مذاق اڑاتا ہوا، آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتا ہوا منتشر ہو گیا، اور یہیں سے پیغمبر اسلام پر ظلم ڈھائے جانے لگے۔ لیکن جناب ابو طالب کی موجودگی میں آپ کو کسی بھی طرح کی جسمانی اذیت نہیں پہنچائی جا پا رہی۔ دوسری طرف مولائے کائنات ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے انہیں ستایا جا رہا تھا، اور اتنا ستایا گیا ہے کہ تاریخ کے ان ابواب کو پڑھنے کے بعد سوچنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز تھی بھی کہ نہیں تھی۔ چنانچہ ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان میں اکثریت غریبوں کی تھی، غلاموں کی تھی، کنیزوں کی تھی۔ لیکن یہ بھی ہے کہ صرف غلام اور کنیز اور غریب ہی اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، بلکہ سرمایہ دار بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ جو وہاں نمایاں حیثیت کے مالک تھے وہ بھی اسلام قبول کر رہے تھے، اور جس نے بھی اسلام قبول کیا ہر ایک پر مصیبت پڑی، ہر ایک کو
ان کے ظلم کا نشانہ بننا پڑا۔ چنانچہ اس سلسلے میں جناب یاسر کا ذکر آتا ہے۔ جناب یاسر یمن کے رہنے والے تھے، یمن چھوڑ کے مکہ آ گئے اور ابو حذیفہ کی کنیز سمیہ سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 اولاد ہوئی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، عمار، عبداللہ۔ ان کے بیٹوں کا نام ہے، بیٹی کا نام تاریخ میں نہیں ملتا۔ یہ 3 بچے ان کے تھے۔ پیغمبر اسلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پورا گھر مسلمان ہو گیا۔ پورے گھر کے مسلمان ہو جانے کے بعد ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے ان لوگوں پہ وہ ظلم ڈھایا کہ جناب یاسر اور ان کی زوجہ کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا کے رسیوں سے جکڑ دیا گیا اور کوڑے مارے جا رہے تھے۔ دوسری طرف جناب عمار کا یہی حال ہے، انہیں بھی قید کر کے اسی طریقے سے زمین پہ لٹایا گیا ہے۔ سارا دن جلتی زمین پہ لٹائے جاتے تھے، اور تاریخ میں یہ پایا گیا ہے کہ یاسر اور سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مار مار کے چبو کے مار ڈالا۔ تاریخ اسلام کے یہ 2 پہلے شہید ہیں، جناب یاسر اور جناب سمیہ۔ شہادت کے درجے پہ فائز ہونے والے سر فہرست بس انہی کا نام پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب بلال حبشی ہیں۔ بلال جو کہ غلام تھے امیہ بن خلف کے، اور جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور امیہ کو پتہ چلا تو امیہ نے اپنے غلاموں کو اس بات پہ مامور کیا کہ صبح بلال کو لے جا کر کے جلتی ہوئی ریت پر سارے کپڑے اتار کے لٹایا جائے، ان کے سارے بدن میں کانٹے چبھوئے جائیں، اور ان کے پیٹ کے اوپر، ان کے سینے کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جائے تاکہ یہ ہل ڈل نہ سکے۔ اس کے علاوہ ان کے چاروں طرف آگ جلائی جائے جس کی تپش میں سارا دن یہ پڑے رہے۔ جب رات ہو جائے تو انہیں لا کر کے ان کے ہاتھ پیر باندھ کے اندھیری کوٹری میں ڈال دیا جائے اور پوری رات انہیں کوڑے سے پیٹا جائے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ آخر پیغمبر اسلام نے جناب عباس سے کہا اور جناب عباس نے بلال کو خرید کے آزاد کیا۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے جو جناب عباس سے کہہ کے خریدوایا ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ یہ شواہد اس کے تو نہیں موجود ہے کہ جناب عباس نے اپنی رقم سے خریدا یا پیغمبر اسلام نے رقم دی جس سے خریدا، لیکن ایک بات واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر اسلام خریدنے جاتے تو کوئی بیچنے پہ تیار نہ ہوتا، اس لیے کہ سب دشمن تھے پیغمبر اسلام کے۔ جناب عباس نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا ہے، مصلحتاً کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، لہٰذا اپنے لوگوں میں ان کی عزت، ان کا وقار ہے، ان کی بات مانی جا رہی تھی۔ اسی سبب پیغمبر اسلام نے جناب عباس کو آگے بڑھایا کہ آپ جا کے خریدیں۔ تو عزیزان محترم، ایسے بہت سے واقعات پائے جائیں گے کہ غلاموں کو خرید کے آزاد کیا گیا ہے، لیکن اس میں یہ ضروری نہیں کہ جس نے خریدا دولت اس کی ہو، بلکہ جو میں عرض کرتا آیا ہوں جناب خدیجہ کی دولت خدمت اسلام میں صرف ہوئی ہے، تو یہ اس کا صرف ہونا یہی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی خدمت کس طرح سے انجام دی گئی ہے۔ یہ غریب، ان کا عالم یہ تھا۔ مثال کے طور پر مصعب ابن عمیر، ان کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی ماں نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ بے گھر ہو جانے کے بعد اب ان کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، نہ گھر ہے نہ کھانے پینے کا سامان۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے افراد پائے جاتے، تاریخ سب کے نام تو نہیں لکھ سکتی، لہٰذا کچھ اشارے پائے جاتے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی دور میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کو اتنا ستایا جا رہا تھا کہ ان کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا جاتا تھا۔ ایسے میں جناب خدیجہ کی دولت تھی جو ان سب کی پرورش کر رہی تھی۔ تو ابتدا وہ ہے جہاں خدیجہ کی دولت مسلمان کو پال کے پروان چڑھا رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس سلسلے میں بہت ساری شخصیتیں پائی جاتی ہیں۔ ابو فقیہہ، ان کا بھی یہی عالم ہے۔ ابو فقیہہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پیر میں رسی باندھ کر کے سارا دن ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، کھالیں ادھڑ جاتی تھی، اور عالم یہ تھا کہ دوسرے خلیفہ کے دور میں ابو فقیہہ نے ایک دن اپنے پیرہن کو اٹھا کے دکھایا کہ دیکھو میرے پشت پہ آج بھی وہ نشان موجود ہیں کہ جب مجھے کھینچا جاتا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، سرمایہ دار لوگ جو تھے، مثلا تاریخ اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے کھجور میں الٹا لٹکا کے نیچے آگ جلائی اور مسلسل اس اذیت میں رکھا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہجرت کر کے یہ حبشہ کی طرف گئے۔ اسی طریقے سے اور بھی افراد پائے جاتے ہیں کہ جس نے بھی اسلام قبول کیا، چاہے وہ دولت مند ہو یا چاہے غریب ہو،
ہر ایک کو اہل مکہ نے اسی طریقے سے ستایا ہے۔ جب ظلم زیادہ بڑھنے لگا، مسلمانوں کا رہنا دشوار ہوتا چلا، تو اب ایسے میں پیغمبر اسلام نے ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ حبش کا بادشاہ جس کا نام اسمہا ہے اور اسے لوگ نجاشی کہتے ہیں، نجاشی کے نام سے مشہور ہے، پر چونکہ پیغمبر اسلام اس کے بارے میں جانتے تھے یہ نہ کسی پہ ظلم کرتا تھا اور نہ ظلم برداشت کرتا تھا، نہ ظلم ہونے دیتا تھا، اس کی مملکت میں رعایا بڑے سکون سے تھی، لہٰذا آپ نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا، مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو پہلا قافلہ جو مکہ سے چلا اس میں کل 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں جو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ان میں عثمان بن عفان ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں اور عثمان بن مسعود ہیں، ابو سلمہ ہیں، ابو حذیفہ ہیں، اور عورتوں میں جناب ام سلمہ ہیں، رقیہ ہے جو رسول خدا کی پروردہ بیٹی ہے جن سے شادی عثمان کی ہوئی تھی، لہذا شوہر کے ساتھ انہوں نے بھی ہجرت کی۔ لیلا اور سہلا یہ 4 عورتیں ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ 15 افراد کا قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ کیفیت یہ ہے کہ ایک ایک کر کے چپکے چپکے مکہ سے نکلے اور ہر ایک دریا کے کنارے پہنچ رہا ہے جہاں تاجروں کی کشتیاں کھڑی ہیں۔ مکے والوں کو پتہ چلا تو یہ انہیں پلٹانے کے لیے دوڑے، لیکن جب یہ دریا کے کنارے پہنچے تو کشتی روانہ ہو چکی تھی، لہذا خالی ہاتھ پلٹ کر کے آئے۔ یہ 15 افراد کا قافلہ حبشہ پہنچا، اور جب حبشہ پہنچا تو رجب کے آخری ایام تھے، چنانچہ شعبان کا پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ یہ قافلہ حبشہ میں رہا، اور اس کے بعد ایک جھوٹی خبر پھیلائی گئی، یہ بھی دشمنوں کی چال تھی، یہ خبر یہ پھیلا دی گئی حبشہ میں کہ تمام قریش مسلمان ہو چکے ہیں، لہٰذا مکے میں کسی کو ستایا نہیں جا رہا، اب مکہ میں امن و امان ہے۔ جب یہ خبر حبشہ جانے والوں کو ملی تو اب ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ اپنے وطن کی طرف پلٹ آئیں، لہٰذا یہ سب کے سب پلٹے، لیکن جیسے ہی مکہ کے قریب پہنچے انہیں مکہ کے تمام حالات کا پتہ چلا کہ ظلم اور زیادہ بڑھ گیا ہے، ہمیں جو خبر دی گئی تھی وہ سراسر غلط تھی، لیکن کیا کرے آ چکے تھے، لہٰذا سب کو مکہ میں آنا پڑا، سوائے عبداللہ ابن مسعود کے جو پلٹ کے دوبارہ پھر حبشہ چلے گئے۔ اور یہ لوگ جب مکہ میں آئے تو اب عالم یہ ہے کہ ظلم اور زیادہ بڑھ گیا ہے، اور زیادہ ستایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم رسول کو کوئی جسمانی اذیت تو نہیں پہنچا پا رہے ہیں، لہذا کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ ہمارا مشن کامیاب ہو جائے، ہم رسول کو روک سکیں۔ تو خود آگے نہ بڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو آمادہ کیا کہ جب یہ نکلیں تو ان کے پیچھے تالیاں بجاتے ہوئے چلو، انہیں پتھر مارتے رہو۔ لہٰذا جب پیغمبر اسلام تبلیغ کے لیے مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو بچوں کا پورا ایک قافلہ ان کے ساتھ چلتا، جو تالیاں پیٹتا ہوا چلتا تھا، دیوانہ اور پاگل کہتا ہوا چلتا تھا، پتھر مارتا چلتا تھا۔ لہٰذا آپ جب گھر میں پلٹ کر کے آئے تو سر سے پیر تک زخمی نظر آ رہے تھے۔ مولا کائنات نے دیکھا، تڑپ گئے، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ پیغمبر اسلام نے پوری کیفیت بیان کر دی۔ جب آپ نے پوری کیفیت بیان کی تو مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ کل سے آپ تنہا نہ جائیے گا، مجھے اپنے ساتھ رکھیے گا، اس لیے کہ جب انہوں نے بچوں کو آمادہ کیا ہے تو میں بھی بچہ ہی ہوں، کوئی بڑا نہیں۔ لہٰذا دوسرے دن جب پیغمبر اسلام چلے تو آگے آگے مولا کائنات چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے پیغمبر اسلام چل رہے ہیں۔ روز کے سکھائے ہوئے بچے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے آ گئے اور پیغمبر اسلام پہ چاہا کہ حملہ کریں، پیغمبر اسلام پر پتھر برسائیں، لیکن جیسے ہی اس پہ آمادہ ہوئے مولا کائنات نے آگے بڑھ کر کے جو حملہ کیا تو عالم یہ تھا کہ کسی کا ہاتھ توڑ رہے ہیں، کسی کا سر پھوڑ رہے ہیں، کسی کو زمین پہ پٹک رہے ہیں۔ جتنے بچے تھے کوئی بچہ سالم اپنے گھر پلٹ کے نہیں گیا، ہر بچہ زخمی اپنے گھر میں پلٹ کر کے گیا۔ اور جب گھر پلٹ کر کے گئے تو ہر ایک نے جب اپنے بچوں کی یہ کیفیت کی حالت دیکھی تو سوال کیا، بچوں نے بتایا کہ علی نے مارا ہے، علی نے مارا ہے، ہر ایک کی زبان میں تھا علی نے مارا ہے۔ اب کرے کیا؟ ابو طالب سے شکایت نہیں کر سکتے، کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، خود ہی بچوں کو آمادہ کیا تھا، اگر شکایت کرنے جاتے تو ابو طالب پلٹ کے کہہ دیتے تمہارے بچوں نے پتھر مارا، میرے بچے نے بچایا، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے کہ میں اس میں بیچ میں آؤں؟ تو یہ حکمت عملی تھی کہ جب بچپنا آگے بڑھا تو علی نے بچپنے کے عالم میں آ کے جواب دیا، جب جوانی آگے بڑھی تو علی نے جوان بن کے جواب دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوا گزرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، اور تاریخ کے اس واقعے سے بہت ہی اہم بات ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا علی بچے تھے، میں ان لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت ذوالعشیرہ میں اس بچے نے جو وعدہ کیا، اس وعدے کو اتنی پابندی کے ساتھ جو وفا کر رہا ہے، تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ بڑے بوڑھوں کو وعدہ توڑتے ہوئے پایا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسے بہت لوگ ملیں گے کہ وعدہ کیا توڑ دیا، کبھی وفا نہیں کی، بہت سارے لوگ ملیں گے۔ اور یہاں ایک بچہ ہے جسے تم بچہ کہتے ہو کہ زبان سے نکل گیا کہ مدد کروں گا، تو کہیں پیچھے نہیں ہے، ساری زندگی مدد کرتے چلے۔ تو تمام بوڑھوں سے بزرگوں سے یہ بچہ افضل و بہتر ہے جو اپنے وعدے پہ پابند ہے، اپنا وعدہ وفا کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ظلم بڑھتا رہا اور ایک عرصے کے بعد پیغمبر اسلام نے دوبارہ ایک قافلہ تیار کیا اور اس قافلے کو حبشہ کے لیے روانہ کیا۔ اب جو قافلہ آپ نے تیار کیا، اس قافلے کے بارے میں تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین نے 73 افراد لکھے ہیں، کچھ کے نزدیک 82 افراد ہیں، کچھ نے 86 افراد لکھے ہیں، کسی نے 101 لکھا ہے، کسی نے 104 لکھا ہے۔ یہ تعداد ہے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی ہے، مگر سب نے ایک بات مشترکہ طور پر لکھی کہ اب جو قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کا سردار پیغمبر اسلام نے جناب جعفر ابن ابو طالب کو بنایا، جو مولا کائنات کے بڑے بھائی۔ جناب جعفر کی سرکردگی میں مکہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا اور حبشہ پہنچ گئے۔ جب یہ قافلہ حبشہ پہنچا، مکے والوں کو اب چین نہیں ہے، کیونکہ مکے والے یہی چاہتے جو کلمہ پڑھ چکا وہ دنیا میں باقی ہی نہ رہے، ورنہ ضرورت کیا تھی؟ جو شہر چھوڑ کے جا چکے ان سے تعارف کا سوال کیا ہے؟ عزیزو، مکے والوں کا کردار سامنے ہے۔ جو حبشہ گئے، انہوں نے وہاں بھی کوشش کی، پیغمبر مدینہ آئے تو یہاں بھی حملہ کرنے کے لیے آئے۔ اب ایسے میں اگر تلوار چلے تو اسلام پہ تو کوئی الزام نہیں آئے گا، جب دشمن خود ہی آ رہا ہے تو پھر تلوار چلا کے دفاع تو کرنا پڑے گا۔ سر جھکا کے گلا کٹانا اسلام نے نہیں کہا ہے، بلکہ دفاع کرنے کے لیے تلوار دی ہے کہ گھر چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے جب چلے آئے، اب ان سے تو کوئی مطلب نہیں ہے، تم اپنے راستے پہ، ہم اپنے راستے پہ، پھر بھی اگر حملہ کر رہے ہو تو اب بخشا نہیں جائے گا، اب چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو کردار رسول یہ ہے کہ صبر کی آخری منزل تک سفر کرنے کے بعد تلوار اٹھائی جاتی جب دشمن سر پہ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں کل اشارہ دے چکا ہوں آپ کو کہ دفاع تلوار سے ہے، حملہ کردار سے ہے، یہ اسلام نے بتایا ہے۔ اسلام نے کوئی اور اسلحہ نہیں دیا، مسلمان صرف 2 اسلحے دیے، اور اس کے روشنی میں اس جملے کو آپ آگے چل کے محسوس کرتے رہیں گے کہ اسلام پورا اگر ہے تو اسی 2 باتوں پر ہے۔ دفاع کے لیے تلوار ہے، حملے کے لیے کردار ہے، بس، اور باقی کوئی چیز نہیں۔ جب یہ قافلہ حبشہ پہنچ گیا، ادھر مکے والوں کو اب یہ پریشانی کہ قافلہ واپس لایا جائے، قافلہ واپس لایا جائے، لہذا انہوں نے عمرو عاص کو اور امارہ کو، یہ 2 شخص ہیں جنہیں انہوں نے تیار کیا کہ جاؤ اور قافلے کو واپس لاؤ۔ تحفے تیار کیے گئے، ہدیے تیار کیے گئے بادشاہ کو پیش کرنے کے لیے، اور بادشاہ سے اس قافلے کو مانگنا ہے، لے کے واپس آنا ہے۔ ان دونوں میں آپس میں بڑی دشمنی تھی، قریش نے ان میں مصالحت کرائی اور دونوں کو ساتھ ساتھ بھیجا۔ عمرو عاص اپنی زوجہ کو ساتھ لے کے چلا، یہ کشتی میں سوار ہوئے، سفر کر رہے ہیں، درمیانے سفر شراب پی گئی۔ شراب کے نشے میں امارہ بہت ہی خوبصورت تھا، یہ وہی امارہ ہے جسے اہل مکہ لے کر کے جناب ابو طالب کی خدمت میں آئے تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا مجلسوں میں، اور یہ کہا تھا کہ پیغمبر کو ہمارے حوالے کر دو اور امارہ کو لے لو جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، جس کے جواب میں جناب ابو طالب نے فرمایا تھا کہ یہ کیسا انصاف تم کر رہے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہیں دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو اور تمہارے بیٹے کو میں پالوں، یہ کہاں کا انصاف؟ تو جو سب سے حسین و جمیل انہیں نظر آیا پورے مکہ میں، انہوں نے اسے پیش کیا تھا، یہ وہی امارہ ہے۔ جب ساتھ چلنے لگا، شراب کے نشے میں چور ہو کر کے عمرو عاص سے کہتا اپنی زوجہ سے کہ میرا بوسہ لے،
امریاس بگڑ گیا، تکرار جاری تھی، امریاس بھی شراب پی کے مست ہو گیا، امارا نے موقع پایا، ایک ہاتھ مارا، امریاس دریا میں گر گیا، لیکن تیر کے اس نے کشتی پکڑ لی، کشتی میں دوسرے افراد تھے، انہوں نے نکال کے کشتی میں سوار کیا، اب ان کی دشمنی آپس میں مضبوط ہو گئی، چلے تھے مصالحت کے ساتھ مگر راستے میں دشمنی ہو گئی۔ حبشہ پہنچنے کے بعد سارے تحفے لے کر کے بادشاہ کے دربار میں آئے اور پہنچتے دستور کے مطابق زمین پہ سر رکھ کے بادشاہ کو سجدہ کیا اور سارے تحفے اس کی خدمت پہ پیش کر کے آنے والوں کی شکایت کرتا ہے، بادشاہ ہمارے مذہب سے بغاوت کر کے کچھ لوگ یہاں آ گئے، کچھ لوگ ہمارے مذہب میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں اور وہ لوگ یہاں چلے آئے ایک نیا مذہب لے کر، لہٰذا انہیں ہمیں واپس کر دیا جائے۔ جب نجاشی کو یہ پتہ چلا تو نجاشی نے ان لوگوں کو طلب کیا جو ہجرت کر کے آئے تھے، چند افراد کو لے کر کے جناب جعفر طیار چلے اور سب سے یہ کہہ دیا دیکھو کوئی گفتگو نہ کرے گا، میں ہی بادشاہ کے سامنے گفتگو کروں گا، سب لوگ خاموش رہیں۔ آئے جناب جعفر طیار دربار میں، طیار تو آپ کا لقب بعد میں ہوا ہے مگر مشہور آپ طیار، انشاءاللہ اس منزل پہ پہنچوں گا تو عرض کروں گا آپ کو طیار کیسے اور کیوں کہا گیا۔ آئے اور آنے کے بعد بادشاہ کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، سارے درباریوں نے مطالبہ کیا کہ بادشاہ کو سجدہ کرو، جانے قربان ہو جائیں ہمت جعفر طیار پر جس نے پیغام دیا ہے توحید کیا ہے۔ پلٹ کر کے سارے مجمع کو دیکھا، تمام درباریوں کو دیکھا، سارے وزراء کو دیکھا جو مطالبہ کر رہے تھے کہ بادشاہ کو سجدہ کرو، تیور بدل کے ایک جملہ کہتے ہیں، سوائے خدا کے ہم کسی کا سجدہ نہیں کرتے۔ نجاشی کے بھرے دربار میں اتنا بڑا بادشاہ ہے اور اسی کی مملکت میں پناہ لینے والے، مگر اسلام کے انداز کو پیش کیا ہے کہ جب اللہ پہ بھروسہ ہو تو کوئی بادشاہ نگاہ میں نہیں ہوتا، پھر کسی بادشاہ کی عظمت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ اور بات ہے کسی کا احترام کیا جائے، کیونکہ اسلام نے بھی احترام سکھایا ہے، کہ سوائے خدا کے ہم کسی کا سجدہ نہیں کرتے۔ یہ کہہ کے آگے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے کیوں بلایا؟ بادشاہ نے کہا کہ تمہارے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ تم لوگ ایک نیا مذہب لے کے چل رہے اور اپنے پرانے مذہب میں اختلاف تم نے پیدا کیا۔ جناب جعفر طیار سے بادشاہ سوال کرتا تمہارا مذہب کیا ہے، یہ کیا کیفیت ہے؟ جناب جعفر اپنے پورے قافلے کی نمائندگی کرتے ہوئے تقریر فرماتے ہیں، لیکن اس میں ابتدا میں ایک بات عرض کر دوں، جو کچھ بھی جناب جعفر کہہ رہے ہیں یہ خود ان کی اپنی ذاتی بات کے لیے نہیں، کیونکہ سب کے نمائندے لہذا اس میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں اے بادشاہ ہم گمراہی کی اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم زنا کرتے تھے، ہم سود کھاتے تھے، اس کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ جناب جعفر اپنے لیے کہہ رہے ہیں، پورے قافلے کی نمائندگی ہے، لہذا پورے قافلے کی طرف سے گفتگو ہو رہی، کہتے جا رہے ہیں کہ ہم 360 بتوں کے سامنے سر جھکا رہے تھے، ہم میں آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی رشتے کی اہمیت نہیں تھی، صلہ رحمی نہیں تھی، بات بات پہ تلواریں نکلتی تھی، قتل عام ہوتا تھا۔ ایسے میں اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ہمارے درمیان ایک پیغمبر کو مبعوث کیا، اس پیغمبر نے ہم سے تمام برائیوں کو دور کرتے ہوئے ہمارے دلوں میں نور ایمان کو روشن کیا اور تمام بتوں کو چھوڑ کر کے ایک خدا کا سجدہ کرنے کا درس دیا، ہمیں عزت کی زندگی عطا کی۔ اب اگر ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں تو ہم جرم کیا کر رہے ہیں؟ جب بادشاہ نے اتنا سنا ان کی طرف پلٹا، امریاس چرب زبان تھا، اس کی چرب زبانی تاریخ اسلام میں بڑی مشہور ہے اور اتنا بڑا مکار بھی کوئی نہیں ہے، اسلام کی لومڑی اسے کہا گیا ہے، رنگ بدل، جگہ جگہ پر رنگ بدلنے والی، اچھوں کو چکر دینے والی ہے یہ شخصیت، یا بھی نئے فتنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور دوسرے پہلو پر انہوں نے ہمارے خداؤں کو برا کہا، انہوں نے ہمارے بتوں کو گالی دی، یہ ساری باتیں کہتا رہا۔ جناب جعفر نے ایک استدلالی گفتگو کی، اے بادشاہ اس سے پوچھ کہ کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ امریاس نے کہا نہیں، یہ غلام نہیں تو سرداروں میں سے۔ کہا ان سے پوچھ کیا ہم ان کے قرضدار ہیں؟ کہا نہیں، یہ تو لوگوں کو کھلانے والے ہیں، قرضہ کہاں لیتے۔
کہا ان سے پوچھ کیا کسی کا خون ہمارے ذمے ہے؟ کہا نہیں ایسا بھی نہیں۔ اب جعفر نے سوال کیا پھر ان سے پوچھ کیوں ہمیں لینے آئے؟ ہم ان کے غلام نہیں ہیں، ہم ان کے قرضدار نہیں ہیں، کسی کا خون ہمارے ذمے نہیں ہے، تو پھر ان کا حق کیا ہے؟ گویا جناب جعفر نے پیغام اسلام دے دیا کہ سنو، مسلمان آزاد ہے، ہر انسان آزاد ہے، مذہب کے معاملے میں کسی پہ پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ ہاں غلام ہوتے تو تم لے جانے کا حق رکھتے تھے، ہم تمہارے مقروض ہوتے تو لے جا سکتے تھے، اگر کسی کا خون ہمارے ذمے ہوتا تو تم لے جا سکتے تھے۔ جب ان تینوں باتوں کا انکار ہو گیا تو اس کے بعد بادشاہ سوال کرتا ہے یہ بتاؤ کہ تمہارا پیغمبر کس بات کا حکم دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ جناب جعفر نے کہا ہمارے رسول یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، عبادت اس کی خالص کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صلہ رحمی کرو، کبھی زنا نہ کرو، سود نہ کھاؤ، مردار نہ کھاؤ، ساری چیزیں بتاتے چلے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں اے بادشاہ ہمارا پیغمبر وہی ہے کہ جس کی بشارت جناب عیسیٰ نے دی ہے، اس کا نام احمد ہے۔ عزیزان محترم، نجاشی کے دربار میں جناب جعفر طیار کی گفتگو جو ہے، اتنا وقت میرے پاس میں جو تقریر کر رہا ہوں تاریخی سلسلے کو لے کے پڑھ رہا ہوں، اگر ایک ایک مقام پہ ٹھہر کے وضاحت کرنے جاؤں گا تو بہت وقت گزر جائے گا، ورنہ ایک ایک جملہ پوری اسلام کی تبلیغ کے لیے کافی ہے۔ اے بادشاہ جس پیغمبر کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی ہے یہ وہی پیغمبر ہے۔ اب عمرو عاص کو ذرا سا موقع مل گیا، عمرو عاص نے پھر ایک آگ بھڑکانی چاہی، کہا اے بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں بڑی بری بات کہتے ہیں، چاہا کہ کچھ بھڑک جائے۔ نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا پیغمبر عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا خیال ہے؟ جناب جعفر طیار فرماتے ہیں وہ روح اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ نے انہیں ایک ایسی خاتون سے پیدا کیا ہے جسے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ جیسے ہی جناب جعفر نے یہ کہا سارے درباری بول پڑے کہ اس سے بہتر عیسیٰ کے بارے میں اور کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب بادشاہ اور زیادہ متوجہ ہو گیا، دلچسپی بڑھتی جا رہی۔ کہا تم کہتے ہو تمہارے پیغمبر پر کتاب نازل ہوئی؟ کہا بے شک نازل ہوئی۔ کہا کچھ سناؤ گے اس میں سے؟ اب یہ حکمت ہے جناب جعفر کی، قرآن تو بہت نازل ہو چکا تھا، صورتیں بہت یاد تھیں، مگر سوچنا یہ تھا کہ نجاشی کے سامنے سنانا کیا چاہیے، اس لیے کہ صرف اپنے بچاؤ کی بات ہی نہیں ہے بلکہ ذمہ داری تبلیغ کی بھی ہے۔ کچھ ایسا ہو جس میں دونوں باتیں شامل ہوں، ہمارے لیے امان بھی ہو اور اسلام کی تبلیغ بھی ہو جائے۔ لہذا جناب جعفر نے سورہ مریم کی ابتدا کی۔ اب جو سورہ مریم پڑھنا شروع کیا تو عالم یہ ہے کہ سارا دربار روتا جا رہا ہے۔ جناب جعفر تلاوت قرآن کرتے جا رہے ہیں، سورہ مریم پڑھتے جا رہے ہیں، مجمع روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب اس منزل تک بات پہنچی کہ جناب مریم، جناب عیسیٰ کے ولادت کا موقع آیا، اس موقع پر جب اللہ نے جناب مریم کو ڈھارس دی، تسلی دی، یہ کہتے ہوئے کہ کھاؤ پیو سکون سے رہو، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا۔ جب اس منزل تک پہنچے تو بادشاہ کے ساتھ سارے درباری سجدے میں چلے گئے، زاروں قطار پورا دربار رو رہا تھا۔ اور اس کے بعد روتے ہوئے بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ پورا حبش آپ کے حوالے، جہاں چاہو رہو، جو چاہو کرو، جیسے چاہے عبادت کرو، ہم تمہارے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ بات صرف اتنی نہیں رہی، یہ تو کہہ کر کے ایک مقصد پورا ہوا، دوسرا مقصد کیا تھا؟ نجاشی اب اس کے بعد عمرو عاص سے دوبارہ مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی نے وہ تماچا مارا عمرو عاص کو کہ رخسار سے خون ٹپکنے لگا، اور اس کے بعد دربار سے بھگایا، مگر وہاں پر عمرو عاص کے لیے ایک فتنہ موجود تھا۔
تاریخ کی بات ہے، لہٰذا اس کو بھی عرض کرتا چلوں یہ فتنہ کیا تھا۔ عمر یاس نے دیکھا کہ بادشاہ کے پیچھے کنیز کھڑی ہے اور عمر یاس کے پہلو میں عمارہ کھڑا جو بہت ہی خوبصورت۔ کنیز نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا، عاشق ہو گئی۔ بس لومڑی ہے نا، اس کے لیے مقصد نکل آیا کچھ نہ کچھ کرنے کا۔ ایک مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تو کم از کم دشمنی جو ہے اسی میں کچھ کر لے جائے، لہذا خاموشی سے چلا آیا، رات میں چپکے سے کنیز تک پیغام پہنچوایا امارہ کی طرف، اور امارہ کو اس بات پہ مائل کیا کہ وہ اس سے گفتگو کرے۔ گفتگو کر کے بادشاہ کی مخصوص خوشبو منگائی جو بادشاہ استعمال کرتا ہے، تھوڑی سی خوشبو منگا کے عمر یاس نے اپنے پاس رکھی۔ دوسرے دن دربار میں آیا اور آگے کہتا ہے بادشاہ آپ کو جو فیصلہ کرنا تھا آپ نے کر دیا، مگر چونکہ ہم آپ کی مملکت میں ہیں لہٰذا آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ کے حق میں کوئی برائی برداشت نہیں کر سکتے، ایک برائی ہو گئی ہے ہم اسے ظاہر کر دینا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کون سی برائی؟ کہا یہ جو میرا ساتھی ہے اس نے خیانت کی، اور پوری کیفیت بیان کر دی، ثبوت میں وہ خوشبو پیش کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غیظ کے عالم میں بادشاہ نے امارہ کو گرفتار کروایا اور اپنے جادوگروں کو بلا کر کے کہا اس پہ کچھ اس کو ایسی سزا دو کہ ہمیشہ یہ اس میں پریشان رہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کیا کیا، اس کے عضو تناسل میں پارا چڑھا دیا۔ نتیجہ یہ وقت دیوانہ ہو کے جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں جا کر کے وحشی لوگوں کے ساتھ رہنے لگا۔ اہل مکہ کو جب بعد میں پتا چلا، کوشش کر کے لوگوں نے جا کے اسے پکڑا، چاہا کہ لے کے آئے، مگر اتنا تڑپا کہ تڑپ کے مر گیا۔ یہ ہے عمر یاس کی دشمنی کہ جب وہ کسی سے دشمنی کرتا ہے تو یہ سب کچھ کرتا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر کے میں عرض کروں گا عمر یاس نے جو کچھ بھی کیا ہے، اور عمر یاس کو آج جو تاریخ اسلام بڑی عزت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، آپ غور کریں گے دیکھیں گے کہ کتنا بڑا مکار، کتنا بڑا فریبی ہے، اور اسلام شکن عمل اس نے جو سب سے بڑا انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ محمد ابن ابو بکر کو مارنے کے بعد کچھ حیات باقی تھی کہ گدھے کی کھال میں رکھ کر کے سل کے زندہ جلایا، اور اس کو مسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ جو اسلام کا کھلے عام مذاق اڑائے اسے یہ کہا جاتا ہے، اور اگر ہم اہل بیت کی تعریف کریں تو ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ نظریہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حبشہ میں پورے سکون کے ساتھ عبادت پروردگار ہو رہی ہے۔ نجاشی کے واقعے کو آج میں پورا کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ بعد میں دوبارہ پھر ممکن ہے کہ یہاں تک گفتگو نہ پہنچ سکے، لہذا نجاشی اور وہاں کے دوسرے عیسائیوں کے بارے میں ان کی گفتگو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ وقت گزرتا رہا، نجاشی دل سے مسلمان ہو چکا ہے، لیکن چونکہ بادشاہ ہے اپنے اسلام کا اعلان اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ لوگ دشمن ہو جائیں گے، دل ہی دل میں مسلمان، اور اس کی اس کیفیت کا اندازہ پیغمبر اسلام کو بھی۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جب جناب جعفر طیار مکہ سے قافلہ لے کے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ دو خط دیے گئے ہیں، ایک خط پیغمبر اسلام نے لکھا ہے اور ایک خط جناب ابو طالب نے لکھا ہے۔ پیغمبر اسلام نے رعایت کی بات کی ہے اور اپنی پیغمبری کا اعلان کرتے ہوئے دعوت اسلام دی۔ جناب ابو طالب کے خط میں ایک جملہ ہے اور وہ یہ کہ محمد ویسے ہی رسول ہے جیسے موسیٰ اور عیسیٰ تھے، لہذا اے بادشاہ بہتر یہ ہوگا کہ تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ عزیزو، جو ابو طالب دوسروں کو دعوت اسلام دے رہا ہو اسے دنیا کافر کہہ رہی ہے، انقلاب زمان ہے تو کیا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وقت گزرتا رہا، پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور مدینہ آ جانے کے بعد ادھر بادشاہ کے جاسوس مسلسل خبریں پہنچایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جنگ بدر ہوئی۔ جب جنگ بدر ہوئی تو نجاشی نے ایک دن جناب جعفر طیار کو بلوایا۔ جب آپ پہنچے تو کیا دیکھا؟ پرانا لباس پہنے ہوئے زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ جعفر نے دیکھا تو ذرا پریشان تھے، کہ بادشاہ خیر تو ہے، یہ کیا بات ہے؟
کہے جعفر ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں آپ کو. کہا خوشخبری سنانا ہے تو پھر اس عالم میں کیوں بیٹھے؟ نجاشی کا ایمان کس منزل پر ہے؟ کہتا جعفر جب اللہ ہمیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس کی شکر گزاری کے لیے ہم نے یہ انداز اپنایا ہے. انکساری کے ساتھ زمین پہ اس لیے بیٹھتے کہیں تکبر نہ پیدا ہو جائے. مسلمانوں کا کم از کم نجاشی سے سبق تو لینا چاہیے کہ جب نعمتیں ملے تو شکر گزاری کا انداز کیا ہے, کیسے اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اب جعفر نے پوچھا وہ خوشخبری کیا ہے؟ پورے جنگ بدر کے حالات بیان کرتا ہے. میرے جاسوسوں نے خبر دی فلاں 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 یہ سب مارے گئے. جناب جعفر تیار شکر کا سجدہ بجانا. اور انہی ایام میں جناب سلمہ ابو سلمہ اور اس کے علاوہ ایک دوسرے شخص ہیں جناب عبداللہ ابن حجش. عبداللہ ابن حجش جو کہ ابو سفیان کے داماد ہیں. ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ ان کی زوجہ. ام حبیبہ بھی مسلمان ہو چکی تھی, آپ کے شوہر بھی مسلمان ہو چکے تھے اور یہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے. حبشہ میں عبداللہ ابن حجش کا انتقال ہو گیا. یہ خبر جب پیغمبر اسلام تک پہنچی تو پیغمبر اسلام نے نجاشی کو خط لکھا کہ ام حبیبہ کو مجھ سے تزویج کر دیا جائے, یعنی ام حبیبہ کا عقد میرے ساتھ کر دیا جائے. نجاشی نے سیغے عقد پڑھا اور اپنے خزانے سے مہر ادا کیا. مہر ادا کرنے کے بعد ام حبیبہ کو مدینہ بھیجا, ساتھ میں جناب ماریہ کو بھیجا. ماریہ قبطیہ جو جناب ابراہیم کی ماں ہے, رسول خدا کے بیٹے کی ماں, جو آپ مدینہ میں انشاءاللہ اس مقام تک پہنچوں گا, بس ضمناً بات ہے تو عرض کر رہا ہوں. انہیں بھیجا اور 30 علماء کو بھیجا. یہ لوگ مدینہ پہنچے. جناب ام حبیبہ زوجت رسول میں ہیں, لہذا ان کے لیے حجرہ تعمیر کیا گیا. جناب ماریہ چونکہ کنیز تھیں لہذا پیغمبر اسلام کے تصرف میں آئے. اور یہ 30 علماء پیغمبر اسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے, پیغمبر اسلام نے جب ان کے سامنے دعوت اسلام دی اور سارے حقائق پیش کیے تو سب کے سب مسلمان ہو کر کے حبشہ پلٹے. جب یہ مسلمان ہو کر کے پلٹے اور نجاشی کو جا کے ساری بات بتائی تو اب نجاشی سے برداشت نہیں ہو سکا, لہذا اس نے بھرے دربار میں اعلان اسلام کر دیا, کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھنے کے بعد ایک خوف پیدا ہوا کہ پوری مملکت میری دشمن ہو جائے, لیکن اعلان اسلام کر چکا ہے. اب اپنا شہر چھوڑتا ہے, اپنا گھر چھوڑتا ہے, محل چھوڑتا ہے اور سفر پہ آمادہ ہے. چلتے چلتے ایک منزل پہ دریا کے کنارے پہنچتا ہے, بیمار پڑ جاتا ہے اور اسی دریا کے کنارے اس کا انتقال ہوتا ہے. ادھر نجاشی کا انتقال ہوا, جناب جبریل نے پیغمبر اسلام کو مدینہ میں خبر کی. پیغمبر اسلام نے جنت البقیع میں اصحاب کے ساتھ جا کر کے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کی, اے میرے پروردگار نجاشی کو مجھ سے قریب کر. ساری زمینیں پست ہوئی, وہ زمین بلند ہوئی جہاں نجاشی کا لاشا ہے. پیغمبر اسلام نے جنت البقیع میں کھڑے ہو کر کے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی, آپ کے ساتھ سارے مومنین نے نماز جنازہ پڑھی. تو عزیزان محترم, جب کوئی بندے مومن اس طریقے سے انتقال کرے, عقیدت و محبت پہ ڈوبا ہوا, تو رسول اس کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے. منافقوں نے کہا یہ دیکھ رہے ہو یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے. منافق تو ان کو کہنا تھا, وہ کہہ رہے. عزیزو یہاں سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے, کہاں اتنی دور دریا کا کنارہ, کہاں مدینہ, لیکن مومن مرا ہے اور حجت خدا پہ لازم کی نماز جنازہ پڑھے تو نماز جنازہ پڑھی. اب یہی انداز تھا کہ مولائے کائنات مدینہ میں تھے, سلمان نے انتقال مدائن میں کیا, تو چونکہ لازم تھا 10 درجے کا مومن دنیا سے جا رہا ہے, لہذا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے. اب یہ اور بات ہے کوئی مدینے ہی میں مرے اور علی اس کی نماز جنازہ میں نہ شریک ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
نجاشی کے واقعے کو مکمل کرنے کے بعد چند باتیں حبشہ کے حوالے سے اور ہیں۔ جناب جعفر طیار نے جو وقت یہاں گزارا ہے وہ وقت صرف اپنی عبادت میں نہیں بلکہ یہ وہ وقت ہے کہ پورے حبشہ میں جناب جعفر کی آواز گونج رہی، تبلیغ اسلام ہو، اور ایک ایک کو حلقہ بگوش اسلام کرتے جا رہے ہیں، ایک ایک دائرہ اسلام میں آتا جا رہا ہے، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیزو، جناب جعفر طیار کی تاریخ اسی لیے نہیں بیان ہو پاتی ہے چونکہ آپ پیغمبر اسلام کے ساتھ نہیں تھے، لیکن دور رہتے ہوئے وہ سارے فرائض انجام دیتے رہے جو آپ کے ذمے تھے۔ اور اس کا اندازہ اگر کرنا ہے تو پیغمبر اسلام نے جناب جعفر طیار کے پلٹنے پہ جو اظہار خوشی کیا ہے، اور ایک جملہ تاریخی جملہ ہے کہ خیبر فتح کر کے علی پلٹ رہے ہیں، اور مدینہ پہنچنے کے بعد جب جناب جعفر طیار کو پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام خیبر میں ہیں تو مدینہ میں ٹھہرے نہیں۔ یہ ہے محبت۔ جب تو پیغمبر واپس آئیں گے یہیں طرح نہیں، ایمان کا تقاضا خدمت رسول میں حاضر ہو جاؤ۔ ادھر سے جعفر طیار چلے، بے قراری کا اندازہ کرنا تو یوں کیا جائے کہ جناب جعفر ادھر سے چلے، علی فتح کر کے پلٹ رہے، اور ایسا موقع کہ ایک طرف سے علی آئے دوسری طرف سے جعفر آئے، ایک ہی وقت میں علی اور جعفر دونوں کو گلے سے لگا کر کے پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں، میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے کہوں کہ کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے آنے کی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب ایک جملہ عرض کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ اس جملے میں ایک بات تو ہے کہ خیبر کے فتح ہونے کی خوشی کتنی ہونی چاہیے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ عزیزو، کتنے لوگ آتے گئے پیغمبر اسلام کے پاس، مگر اتنی خوشی کا اظہار کسی کے آنے پہ نہیں کیا ہے۔ جناب جعفر طیار کے آنے پر اتنی خوشی کا اظہار ہی یہ بتاتا ہے کہ لوگ کچھ بھی ہوں، کتنے ہی قربانیاں دینے والے ہوں، کیسے ہی عمل کرنے والے ہوں، کتنی ہی نمازیں پڑھنے والے ہوں، کتنا ہی ساتھ رہنے والے ہوں، مگر دل دھڑک رہا تھا جعفر کے لیے۔ جعفر دور تھے، رسول بے تاب تھے، قریب آ گئے، خوشی ملی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہے کہ جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ اب اندازہ کیجئے تو پتہ چلے گا، اندازہ ہوگا۔ اگر سمجھ سکتے تو سمجھ لے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ رشتوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب جعفر کی عظمت کیا ہے سمجھیے کہ اللہ کا رسول رشتوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اگر رشتوں کی بات ہوتی تو ابو لہب کے لیے بد دعا نہ کرتا اللہ کا رسول۔ رشتوں کا پاس و لحاظ نہیں، یہاں رشتوں کی کوئی بات نہیں ہو، رسول تو رسول بڑی بات ہے، رسول کا تو مقام بلند ہے، وہ تو اللہ کا رسول ہی ہے۔ جب رسول پہ ایمان لانے والی رسول کی زوجہ کا یہ عالم ہے کہ اسلام کے مقابلے پہ رشتوں کو خاطر میں نہیں لاتی، وہی بی بی جناب ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، واقعہ مشہور ہے کہ ابو سفیان جب مدینہ میں آیا تھا صلح نامہ کی تجدید کے لیے، اور جب کہیں کوئی گنجائش نہ رہی، کسی نے اس کو کوئی سہارا نہ دیا، آخر بیٹی کے گھر پہ آیا، چاہا کہ بسترے پہ بیٹھ جائے، بیٹی نے بسترا پلٹا، باپ نے پوچھا بیٹی کیا بات بسترا کیوں پلٹا؟ کہا اس لیے پلٹا کہ اس پہ رسول اللہ آرام کیا کرتے۔ ایمان کیا ہے کہ اس پہ رسول آرام کرتا ہے، تو کافر ہے، نجس ہے، گوارا نہیں کر سکتی کہ رسول کے بسترے پہ تو بیٹھے، بھلے ہی میرا باپ ہے۔ جب رشتے میں باپ تک کی اہمیت نہیں ہوتی تو اللہ کا رسول کسی رشتے کو کیوں خاطر میں لائے؟ اب یہ کبھی نہ کہیے گا کہ خاندانی قرابت کے بنا پر رسول خوش ہوئے جعفر کے آنے پر۔ رسول کسی رشتے کو خاطر میں نہیں لاتا، یہ خوشی ہی بتا رہی ہے کہ علی کا کارنامہ جیسا ہے جعفر کا کارنامہ ویسا ہے، دونوں شریک رسالت ہیں، لہذا دونوں کے آنے پر خوشی کا اظہار رسول کر رہا ہے، کوئی بندہ نہیں کر رہا ہے۔ تو اب اندازہ کرنے پڑے گا کہ خدمت اسلام جناب جعفر نے کتنی کی ہے کہ جعفر آئے تو رسول کو یہ کہنا پڑے کہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ کس بات کی زیادہ خوشی، فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ اور پھر یہ کردار اور عمل کی بات ہے عزیزو، مولا کائنات نے معاویہ کو خط لکھتے ہوئے اس میں لکھا بھی
کہ تم ہماری برابری کیسے کر سکتے، تمہارا مقابلہ کرنے والے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اللہ کا فیصلہ ہمارے تمہارے درمیان، اور وہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں بہت مارے گئے، بہت قتل ہوئے، مگر سید الشہداء میرے چچا حمزہ کو کہا اللہ نے، بازو بہتوں کے کٹے لیکن پر میرے بھائی جعفر کو ملا ہے۔ بس جملے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اب اللہ پہ الزام تو نہیں لگا سکتا، اللہ رشتہ داری دیکھ رہا ہے، کتنوں کے ہاتھ کٹے ہیں، ہر ایک کو پر نہیں دیا اللہ نے، جعفر کو پر کیوں دے دیا؟ اب اللہ سے پوچھو جعفر کو پر کیوں دے دیا، تو اللہ بتائے گا کہ اللہ رشتہ نہیں دیکھتا، عمل دیکھتا ہے، جس کا عمل حسین ہوتا ہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اب سوچنا پڑے گا کہ بازو بہتوں کے کٹے مگر کوئی جعفر جیسا علمدار نہیں تھا، کوئی جعفر جیسا سہسوار نہیں تھا، بہت بازو تو کٹے مگر ایسوں کے کٹے ہیں۔ جعفر کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ جنگ موتا میں جب آپ شہید ہوئے اور لوگوں نے دیکھا تو 90 زخم آپ کے جسم پر لگے ہوئے تھے، لیکن سارے زخم سامنے تھے، ایک بھی زخم پیچھے نہیں تھا، پشت پر ایک بھی زخم نہیں تھا۔ گویا کردار جعفر آواز دے رہا ہے، اگر میدان سے رخ موڑا ہوتا، اگر میدان سے کہیں بھاگنے کی کوشش کی ہوتی تو پشت پہ زخم ہوتا۔ گویا بتا رہے ہیں اگر میرا بھائی حیدر کرار ہے تو میں جعفر کرار ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو جو میدان سے بھاگے اور ہاتھ کٹ جائے اللہ اسے پر عطا نہیں کرتا، اللہ اسے پت پر عطا کرتا ہے کہ جو علم کو بچاتا ہوا شہید ہو جائے۔ علم کو لے کے بھاگنا اور بات، جنگ کے میدان میں علم لے کر کے درجہ شہادت میں فائز ہو جانا یہ اور بات۔ علمداری کی شان ہے کہ نہ پیچھے ہٹو، اگر پیچھے ہٹ کے علم بچایا تو کیا بچایا، علم کی عزت تو چلی گئی۔ عزیزو علم لے کے بھاگنے کا مطلب کہ علم تو بچا مگر علم کی عزت چلی گئی، سارے لشکر کی عزت چلی گئی۔ علمدار کی ذمہ داری ہی یہی ہوتی ہے کہ نہ علم لے کے پیچھے ہٹے تاکہ لشکر کی عزت چلی جائے، اور نہ علم پہ آش آنے دے، علم کو بھی بچانا ہے، علم کی عزت کو بھی بچانا ہے۔ جب یہ بات آتی ہے تو شان قلم ہوتے ہیں تو قلم ہو جائیں، علم سینے سے لگائے رہیں گے مگر پیچھے نہ جائیں گے۔ یہ کردار ہے جعفر۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ چنانچہ حبشہ کا واقعہ میں نے اختصار کے ساتھ مکمل کیا ہے، آئیے آپ کو پھر مکہ لے کے چلتا ہوں اور مکہ کی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ مکے میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا، حالات کتنے خراب تھے، اور اس میں چند لوگوں کا مسلمان ہونا جو تاریخ میں خصوصیت سے لکھا گیا ہے، اس میں خلیفہ دویم کا خاص طور سے مسلمان ہونا لکھا گیا ہے۔ دوسری چیز جناب حمزہ کا مسلمان ہونا تاریخ نے خاص طور سے لکھا۔ جناب حمزہ ایمان تو پہلے ہی لا چکے تھے مگر اظہار کبھی مصلحتاً نہیں کرتے، اور یہ مصلحت کیا میں عرض کر دوں عزیزان محترم، اس لیے کہ ہر ایک بس کلمہ دیکھ رہا ہے، اظہار نہ کرنے کا سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ جناب حمزہ کے ملنے جلنے والے دوست و احباب مکے میں بہت، جناب عباس کے ملنے جلنے والے دوست و احباب بہت، چونکہ جناب ابو طالب کے لیے مخصوص حفاظت رسول ہے، اور جناب ابو طالب سید المکہ ہے۔ عالم یہ ہے جناب ابو طالب کے بارے میں پایا جاتا ہے جب کبھی بھی مکے والوں سے کسی سے جنگ ہوتی تھی، ابو طالب صرف اس جنگ میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، اہل مکہ کہتے بس ہماری فتح ہے۔ ابو طالب تلوار چلائے یا نہ چلائیں، ان کا کھڑا ہو جانا کافی ہے، کبھی دشمن کے مقابلے میں یہ لشکر ہارا نہیں جس میں ابو طالب گئے، اس لیے کہ ابو طالب کی موجودگی ہی لوگوں کو حوصلہ بخشتی تھی۔ تو ایسا رئیس مکہ، ایسا سردار مکہ جانتا ہے کہ اگر اظہار اسلام کر دیں گے تو جو دبدبہ ہے، جو احترام ہے وہ ختم ہو جائے گا، لوگ کھل کے دشمن ہو جائیں گے۔ ابھی جو ابو طالب کا پاس و لحاظ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور بھتیجے کی راہوں میں دیواریں کھڑی ہوں گی۔ یہی مقصد جناب عباس کے سامنے بھی ہے، اگر وہ اعلان کر دیں تو تمام دوست و احباب سے کٹ جائیں گے،
اور جب کٹ جائیں گے بنی ہاشم محدود ہو جائیں گے، لوگوں سے رشتہ کٹ جائے گا، تو ایک قبیلے کا پورا مکہ دشمن ہو جائے گا، اور جب پورا مکہ دشمن ہو جائے تو بنی ہاشم کس کس سے جنگ کریں گے؟ جناب حمزہ کے سامنے بھی مسئلہ یہی ہے، اگر اعلان ایمان کر دیں تو لوگ کھل کے سامنے آ جائیں گے، لہذا یہ مصلحت تھی کہ مسلمان رہو مگر ابھی وقت گزارنا ہے، ابھی اسلام کی بنیاد کو مستحکم ہونا ہے، اگر ابتدا ہی میں ہم نے اعلان کر دیا تو بنیاد مستحکم نہ ہو پائے گی، مکہ لاشوں کا انبار بن جائے، بنی ہاشم کی تلوار اگر چلنے پہ مجبور ہو جاتی تو مکے کا عالم کیا ہوتا؟ جناب عباس، جناب حمزہ، جناب ابو طالب، جناب جعفر، جناب عقیل، کس کی تلوار کا مقابلہ کر سکتا تھا کون؟ ہر ایک کی شجاعت ایسی ہے کہ مقابلے میں کوئی آنے والا نہیں ہے، اور اگر اندازہ کرنا تو آپ ہی وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بار پیغمبر اسلام کی پشت پہ اوجھڑی ڈالی گئی، یہ واقعہ کئی بار ہوا، ایک بار ایسا بھی ہوا اوجھڑی ڈالی گئی، پیغمبر اسلام سر جھکائے ہوئے چچا کی خدمت میں گئے، چچا نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا میرا حسب کیا ہے؟ عجب جملہ تھا، تڑپ گئے ابو طالب، بیٹا کس نے کیا کہا؟ پیغمبر اسلام نے واقعہ بیان کیا، حمزہ سے کہا حمزہ اوجھڑیاں اٹھاؤ چلو میرے ساتھ، بنی ہاشم چلے، اب جو ابو طالب چلے تو تلوار میان سے باہر، جن لوگوں نے یہ گستاخی کی تھی سب حرم میں موجود تھے، عالم یہ تھا کہ جیسے ہی ابو طالب کو دیکھا برہنہ شمشیر آ رہے ہیں، ہر ایک لرزنے لگا، ابو جہل تھرا رہا تھا، چاہتا ہے کہ فرار کرے، ڈپٹ کے ابو طالب نے آواز دی خبردار اگر کسی نے اپنی جگہ سے حرکت بھی کی تو سر تن سے جدا ہو جائے گا، پھر کسی کی مجال نہیں تھی جو اپنی جگہ سے ہل بھی جاتے، کہ جناب ابو طالب پہنچے، میرے بھتیجے کے ساتھ تم لوگوں نے یہ سلوک کیا؟ کہا حمزہ ان سب کے ساتھ وہی کرو جنہوں نے میرے بھتیجے کے ساتھ کیا، پھر جناب حمزہ نے اچھی طرح سے ان پہ غلازت ڈالی، پلٹ کی آواز دی رسول اسلام کی طرف، اے میرے بھتیجے یہ تیرا حسب ہے، رسول مسکرائے، مطمئن ہو کے چلے، جب ایسا سرپرست چچا موجود ہو پھر رسول اطمینان کے ساتھ تبلیغ دین کیسے نہ کرتا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ اظہار ایمان علل اعلان نہیں کریں، اپنے اشعار میں اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے واقعات پائے گئے ہیں جہاں جناب ابو طالب اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا ہے، وہ واقعات آپ اکثر و بیشتر سنا کرتے ہیں، یا ضمن ایک بات اور عرض کر دوں کہ اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے تاریخوں میں لوگ طنز کرتے ہیں کہ رسول کے والد بزرگوار بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، ان کی والدہ محترمہ بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گی، علامہ مجلسی نے نہایت القلوب میں ایک روایت لکھی، جب آپ مبعوث برسالت ہو گئے تو ایک دن آئے اپنے باپ کی قبر پہ، آواز دی جناب عبداللہ کی قبر شگافتہ ہو، باپ اٹھ کے بیٹھا، بیٹے نے سلام کیا، باپ نے جواب سلام دیا، کہا بابا کلمہ پڑھیے، جناب عبداللہ نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ رسالت کے بعد کہا بابا اتنا ہی نہیں امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، اب جناب عبداللہ نے سوالیہ نگاہ اٹھائی، کون؟ کہا میرے پہلو میں کھڑا ہوا علی، اس کی ولایت کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، کہا بابا پلٹ جائیے اپنی حالت، ماں کی قبر پہ آئے، ماں کی قبر پہ آواز دی، ماں کو کلمہ پڑھایا، اب آپ سوچیں یہ اختیار ہے جناب رسول خدا کو کہ باپ کو بھی قبر سے اٹھا کے کلمہ پڑھایا، ماں کو بھی قبر سے اٹھا کے کلمہ پڑھایا، اے مسلمانوں اب اگر یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کلمہ پڑھانا کیسا تو ہم سے نہ کہو، اگر کہنا تو رسول اللہ سے کہو کیوں پڑھایا، ہم اس کا جواب دینے والے نہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور کلمے کی بات آئی تو آئیے ایک منزل اور طے کرتے چلو، ضمناً آ گئی بات، جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال مدینہ میں ہوا 4 ہجری میں، اور یہ وہ بیوی ہیں جن کی قبر میں جناب پیغمبر اسلام دفن سے پہلے خود لیٹے، اپنی قمیص کا کفن دیا ہے، لیٹ کے دعا کی، کیونکہ بیوی نے کہا تھا فشار قبر سے مجھے ڈر لگتا ہے، رسول اسلام نے دعا کی، اللہ نے فشار قبر ہٹا دیا، واحد بیوی ہے جن کے لیے فشار قبر نہیں ہے، ورنہ تھوڑا ہی صحیح فشار قبر ہر ایک کے لیے۔ یہ میرا موضوع اس وقت نہیں ہے، بس سرسری طور پہ گزرنا چاہتا ہوں۔ جب قبر بند کر دی گئی، پیغمبر اسلام بیٹھے، اب پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے خاموش، لوگ بغور دیکھ رہے ہیں، کچھ دیر بیٹھے 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 بیٹھے
پیغمبر اسلام سر ہلا رہے ہیں، خوشی کے ساتھ سر ہلاتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر سر ہلایا، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں لا 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 ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے۔ مجمع حیران ہے، رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر لا لا لا، آخر کار نعم۔ اس کے بعد اٹھ گئے۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیا کہتے تھے؟ کہا کہ میری چچی قبر میں فرشتے آئے تھے سوال کرنے کے لیے، لہذا میری چچی ہر سوال کا جواب درست دیتی جا رہی تھی۔ جب سارے جواب دے چکی، سوال ہوا کہ تمہارا امام کون ہے، تو میری چچی کے سامنے اعلان امامت نہیں تھا، لہذا انہوں نے میرا نام لیا۔ تو میں نے کہا لا نہیں ابنوں کے، تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا۔ تو میری چچی نے ایک ایک کا نام لیا۔ جب علی کا نام لیا تو میں نے کہا ہاں علی تمہارا بیٹا امام ہے، اور یہ سوال مکمل ہوا۔ تو عزیزان محترم، بس یہیں سے جملہ عرض کرتا چل رہا ہوں کہ علی کی ماں کے سرہانے بیٹھ کر کے رسول نے جب مدد کی سوال و جواب کی کیفیت میں، تو یہیں سے علی نے اپنے ذمے یہ ذمہ داری لے لی کہ اب ہر مومن کے سرہانے علی آ کر کے اس کی مدد کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جناب حمزہ نے اپنے ایمان کا اعلان کب کیا ہے؟ ایک دن ابو جہل نے پیغمبر اسلام پر جو غلاظت ڈالی، اس دن تو ابو طالب تھے۔ دوسرا دن ایسا گزرا ہے کہ اس دن ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، چند لوگ اور، پیغمبر اسلام عبادت میں۔ ابو جہل کے اشارے پر ایک شخص آگے بڑھا، اپنی چادر اتاری اور پیغمبر اسلام کے گلے میں پھندا دے کے کسنے لگا، یہاں تک کہ سانس رکنے لگی۔ ایسے عالم میں چند افراد آ گئے جنہوں نے آگے پیغمبر اسلام کو چھوڑایا۔ شام کو جناب حمزہ گھر پہنچے، شکار پہ گئے ہوئے، اور آنے کے بعد آپ کو جب ساری بات معلوم ہوئی کہ آج پیغمبر اسلام کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو غیر اس کے عالم میں چلے آئے، اور آتے ہی ابو جہل کا گریبان پکڑا۔ ابو جہل تیری مجال اتنی ہو گئی، تیری مجال اتنی ہو گئی کہ تو نے محمد پہ ہاتھ اٹھایا۔ ابو جہل نے کچھ حرکت کرنی چاہی، جناب حمزہ نے کمان اٹھا کے اس کے سر پہ ماری، سر پھٹ گیا۔ کہ ابو جہل یہی مار ڈالوں گا، اٹھا کے پٹکا زمین پر، گلا دبا کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے آ کر کے چھوڑایا، بڑی مشکل سے جناب حمزہ نے چھوڑا۔ کچھ لوگوں نے کہا حمزہ کیا تم بھی مسلمان ہو گئے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا۔ بھرے مجمع میں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے۔ اب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا نے جیسے بھی کلمہ پڑھا ہو، رسول کے ہاتھ پہ آگے گھر میں تنہائی میں کلمہ پڑھ کے چلے گئے، تقیہ میں رہے، وہ اور ہیں۔ دشمنوں کے مجمع میں آ کے اعلان اپنے ایمان کا اعلان کرنا، یہ حمزہ جیسے کا جگر ہے۔ ایسا کوئی نہیں جو اس طرح اعلان کرے، پلٹ کے آئے اور آگے خدمت رسالت پہ حاضر ہوتے۔ یا رسول اللہ میں نے آج اظہار کر دیا۔ کہا چچا وہاں بھی اظہار کیا، اب یہاں بھی اظہار کر۔ کہا کیوں؟ کہا وہاں جوش تھا، یہاں ہوش بھی ہونا چاہیے۔ پھر آگے تجدید کلمہ، اور اس کے بعد آپ پیغمبر اسلام کے ساتھ رہنے لگے۔ اب جناب حمزہ سے بھی دشمنی بڑھ گئی۔ اس کے ضمن میں چند واقعات پائے جاتے ہیں۔ آج صرف ایک واقعہ عرض کرنا ہے کہ ابو جہل ہمیشہ پیچھے لگا رہتا تھا۔ ابو سفیان، جو لوگ خاص طور سے رسول اسلام کو ستانے میں پیش تھے، ان لوگوں میں ولید بن مغیرہ، ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ نمایاں طور پر ہیں، اور یہی لوگ دوسروں کو بھی ترغیب دے کے لے آتے ہیں۔ ایک دن لوگوں کو لیے ہوئے آیا ہے شخص، بس سرسری طور سے کچھ مشہور واقعہ سے بھی اشارہ کرتا ہوا چلنا چاہتا ہے۔ آگے کہتا ہے آپ پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، زمانے سے کر رہا ہوں۔ کہا کوئی معجزہ دکھائیے، کیا کرے گا دیکھ کے معجزہ؟ کہا آپ نے دکھایا تو ہم ایمان لائیں گے۔ رسول تو جانتے کہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا 14ویں رات ہے؟ کہا ہاں 14ویں رات ہے۔ کہا اشارہ کرو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے
یہ سوال اس لیے کیا گیا تھا کہ نہ کر پائیں گے. اگر دنیا کا کوئی ہوتا نمائندہ تو کہہ دیتا کہ نہیں ہمارے بس کا نہیں. یہ معیار ہے کہ ایسے ایسے سوال اسی لیے کیے جاتے جو نہ کیا جا سکے, جو ممکن ہی نہ ہو ایسے سوال کرو. کہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. عزیزان محترم, رسول سے یہ تقاضا کہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. بس یہیں سے لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ حجت خدا کا اختیار کیا ہے, اس سے تقاضے کیسے کیے جائیں گے, اور حجت خدا کی پہچان کیا ہے. جو لوگوں کے لیے ناممکن ہو, جو اسے ممکن کر دے, وہ حجت خدا ہے, وہ اللہ کا نمائندہ ہے. اب بعد میں ہمیں اجماع کی ضرورت نہیں ہے, تاریخوں کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو یہی دیکھیں گے کہ جو ناممکن کو ممکن بنا دے اللہ اسے اپنی حجت بناتا ہے. ہم ہر دربار میں جائیں گے تو یہی کہیں گے, جیسے رسول سے تقاضا ہوا چاند 2 ٹکڑے کرو, تو تم میں بھی کوئی ہو تو سورج کو پلٹا کے دکھائے. اب جانشین رسول وہ ہوگا جو سورج پلٹائے. کہا ٹھیک, چل باہر, سب کو لے کے باہر آئے. اللہ سے دعا کی, انگلی اٹھائی, چاند 2 ٹکڑے ہوا, آدھا ایک طرف آدھا ایک طرف, اور اتنی دوری پہ گئے کہ پورا کوہ ہیرا کا جو پہاڑ ہے درمیان میں نظر آنے لگا. آدھا ایک طرف آدھا ایک طرف. بڑی دیر تک یہ کیفیت رہی, اور اس کے بعد لوگوں نے کہا اب اسے کہیے مل جائے. آپ نے اشارہ کیا, مل گئے. پلٹ کہا آپ کیا کہتے ہو؟ ابو جہل کہتا نظر بندی کر دی تم نے, ہم نہیں مانیں گے. ایک قافلہ باہر گیا ہوا ہے, وہ پلٹ کے آیا, اور جو وہ بھی گواہی دے گا کہ ہاں اس نے بھی دیکھا ہے تو ہم مان لیں گے. کچھ دنوں کے بعد وہ قافلہ بھی آ گیا, اس سے سوال کیا, کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا 14ویں رات تھی, آدھا الگ چاند نظر آ رہا تھا. اب ابو جہل کیا کہتا ہے, محمد نے پوری دنیا کی نظر بند کر دی تھی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. میں یہاں اتنا کہنا چاہتا ہوں, رسول نے پوری دنیا کی نظر بند نہیں کی تھی, رسول نے پوری دنیا کو دکھایا تھا. آج کے مورخین میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے مفکرین پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا, ہوا ہی نہیں ہے. یہ تو مسلمانوں کا غلط دعویٰ ہے, اور مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو انکار کرتے ہیں. معجزہ شق القمر کا انکار بہت سارے لوگ کرتے ہیں, اور پوری دنیا میں دکھائی دیا تو کہیں سے گواہی نہیں ملتی. اگر چاہیے تو تاریخ فرشتہ پڑھ کے دیکھیے. جب ہندوستان کا پایتخت بہار تھا اس زمانے میں, انشاءاللہ کبھی موقع ملا ہندوستان سے ربط میں پیش کروں گا تاریخ کے حوالے سے کہ ہندوستان سے عرب کا رابطہ کیا ہے. تاریخ فرشتہ پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہاں والوں نے, یہاں مداریوں کی حکومت, مداری قوم جیسے غلام اور خلجی اور یہ وہ سارے چلے, اسی طرح مداری قوم, مداریوں کی حکومت تھی. بہار پایتخت تھا اس زمانے میں. یہاں لوگوں نے دیکھا کہ چاند آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے. یہاں والوں نے بھی یہ منظر دیکھا, اور اسی منظر کو دیکھ کر کے دنیا کے دیگر علاقوں سے وفد تیار ہوئے, جگائے عرب پہنچے, اور اس میں کتنے ایسے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے چلے. کچھ لوگوں کو ان کے جادوگروں, ان کے عالموں نے بہکایا کہ عرب میں کوئی بہت بڑا جادوگر ہے, اس نے جادو دکھایا ہے, جس کے سلسلے میں ہندوستان کی بھی تاریخ پائی جاتی ہے. کہ یہاں سے بھی لوگ تحقیق کے لیے گئے, اور جب تحقیق ہو گئی تو بہت سارے ایسے لوگ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, لیکن جو مسلمان ہوا وہ پلٹ کے نہیں آیا, وہی رہ گیا. چنانچہ جب ابو جہل نے یہ کہ جب پوری دنیا کی نظر بند کر دی اور اس کے بعد پلٹ گیا, پیغمبر اسلام فرمایا مجھے معلوم ہے کہ ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے چند افراد کے لیے دعا کی, پروردگار انہیں ہم سے دفع کر. آج مسلمان کبھی کبھی تاریخ علامہ شبلی نعمانی نے اور دوسرے لوگوں نے بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کی تمنا بہت زیادہ تھی جناب حمزہ, ابو جہل اور دوسرے خلیفہ کے بارے میں. یہ لوگ ایمان لائے, تو جناب حمزہ تو ایمان لائے, دوسرے خلیفہ بھی ایمان لائے, مگر ابو جہل ایمان نہیں لائے. رسول کی تمنا کو محدود نہ کرو, قرآن رسول کے لیے شاہد ہے. رسول کی تمنا محدود ایک ابو جہل کے لیے نہیں تھی. خدا کی قسم رسول کو گھٹانے کی کوشش نہ کرو کہ رسول ایک ابو جہل کی تمنا کرے. قرآن کہتا ہے اے حبیب تم تو یہ چاہتے ہو کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے,
تم گھٹا کے ابو جہل کی تمنا کرتے ہو؟ اتنا گھٹایا رسول کو یہ ابو جہل کی تمنا؟ رسول کی تمنا یہ ہے کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے. رسول کسی کا جہنم میں جلنا گوارا نہیں کرتے. اور اگر ایسا ہوتا تو جب طائف سے پلٹ کے اللہ کے رسول آئے, زخموں سے چور آ کے پہاڑ پہ بیٹھے تھے, اس وقت آسمان کا فرشتہ آیا, زمین کا فرشتہ آیا, سورج کا فرشتہ آیا, دریا کا فرشتہ آیا, چاند سورج ستاروں کے فرشتے آئے. آگے سب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, ہمیں اللہ نے اجازت دے کے بھیجا ہے, اگر آپ اشارہ کر دیں تو سب کچھ ختم کر دیں. اللہ کو آپ کا رونا گوارا نہیں. اس وقت پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرے پروردگار سے جا کے کہہ دو کہ اس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. رحمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں ان کے لیے عذاب کروں, انہیں ہمیں چھوڑ دیں ان کے ساتھ, یہ مجھے پتھر مارتے رہیں گے, میں ان کی ہدایت کرتا رہوں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عظمت رسول کو کوئی کیا جانے, رسول کب چاہتے اور کیوں نہیں چاہتے, وجہ بتاؤں. رسول اللہ کے نمائندے, اللہ کا نور ہے, اللہ ہی سب کچھ بنانے والا ہے. جو بنانے والا ہے اپنی صنعت سے محبت کرتا ہے, اس لیے اللہ ظالموں کو بھی مہلت پہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے. کبھی تو پلٹ آؤ, کبھی تو پلٹ آؤ, جب نہیں پلٹتے تو سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو اس پروردگار کا نمائندہ کسی کے لیے صرف تمنا ایک کے لیے نہیں کرے گا, وہ کرے گا تو پوری دنیا کے لیے تمنا کرے گا, ایک کے لیے نہیں کرے گا. بس عزیزو ایک کا اور ذکر کر دوں اور زحمت تمام کو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیونکہ آج کی مجلس میں 20 منٹ زیادہ وقت ملا ہے اور شاید یہ آگے بھی رہے گا, اور بہتر ہے کہ ایک تاریخ کسی مرضی تک پہنچ جائے, ورنہ تاریخ بہت تفصیلی ہے اور ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہے کہ وہ کچھ وضاحت بھی کرتا چلو. صرف تاریخ پڑھتا چلا جاؤں تو وہ بھی بہت ساری باتیں مبہم رہ جائیں گی, وضاحت نہیں ہو پائے گی. اس لیے کہ ضرورت پڑتی ہے کہ تھوڑی بہت وضاحت بھی کرتا چلوں. لہذا اس منزل پر پہنچ کے ایک کے ایمان کا اور ذکر کرنا ہے مجھے, وہ ہے خلیفہ دویم. ان کا ایمان لانا کم سے کم 50 افراد کے بعد یہ ایمان لائے. جو کم سے کم کی روایت ہے وہ یہ ہے کم سے کم 50 افراد کے بعد. 50 افراد کا سلسلہ 56 افراد ہیں, 33 مرد اور 23 عورتیں. یہ لکھا ہے الفاروق پہ علامہ شبلی نعمانی نے. اتنے کے بعد یہ کلمہ پڑھ کے اسلام لائے. اور اسلام لانے کے پہلے ان کی حالت کیا تھی؟ بہت بڑے مخالف تھے, بہت بڑے دشمن تھے, اور عالم یہ تھا. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. ابو جہل ایک دن اعلان کرتا ہے, کون ہے جو محمد کو قتل کر دے, میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائے. جو قتل کرے گا اسے 100 اونٹ دوں گا, 40,000 دینار دوں گا. یہ حضرت اٹھ گئے, آج میں ہی جا کے قصہ تمام کیے دیتا. دوسری روایت کے مطابق چونکہ ان کی کنیز جس کا نام لبینہ ہے, اور کچھ لوگ لبینہ, بہرحال جو لبینہ جو بھی ہے, ان کی کنیز وہ مسلمان ہو چکی ہے. عجیب بات ہے, کنیز مسلمان ہے اور آقا کافر ہے. یہ اتنا مارتے تھے, مارتے مارتے تھک جاتے تھے, کہتے تھے تھوڑا آرام کرو تو پھر تجھے پیٹوں گا. آرام کر کر کے پیٹتے رہتے تھے اپنی کنیز کو, مگر کنیز کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کے سوائے کوئی دوسرا جملہ نہیں آتا. غصے میں نکلے کہ آج محمد کا کام معاذ اللہ تمام کر دوں گا. تلوار برہنہ لیے ہوئے چلے بڑے غصے میں. اور اس وقت جناب رسول خدا مکے سے باہر دارالارقم ایک گھر ہے, آپ وہاں پہ تشریف فرما تھے, جو مکے کی وادی کے قریب تھا. 1 مہینے چند دن پیغمبر اسلام نے وہاں قیام فرمایا ہے. آپ وہاں پہ یہ چلے جا رہے ہیں, بڑے تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. راستے میں انہی کے قبیلے کے شخص سے ملاقات ہو گئی. کہا کیا بات ہے, بڑے غصے میں جا رہے ہیں, خیریت تو ہے؟ کہا آج محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. کیوں؟ کہا کان پک گئے سن کر کے یہ آواز. کہا تو وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے اپنے گھر میں دیکھو, اپنی بہن کی خبر لو, اپنے بہنوں کی خبر لو, سب مسلمان ہو چکے ہیں. تمہاری بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہے, تمہارا بہنوئی سعید مسلمان ہو چکا ہے. اب یہ طوفان پلٹ کر کے بہن کے گھر پہ آ گئے. دروازے پہ پہنچے, تلاوت قرآن کی آواز سنی, گئے اس کے عالم میں اندر گئے.
جب اندر پہنچے تو بہن نے دیکھا ڈر کے مارے جو کچھ بھی قرآن کی آیتیں صورتیں تھیں اس کو چھپا لیا۔ انہوں نے کیا کیا، آگے بڑھے اور بہن کو تماچا مارا۔ جب بہن کو تماچا مارا تو بہنوئی سامنے آیا، جنگ چھڑ گئی، اچھی خاصی جنگ چھڑ گئی۔ بہن بھی مار کھا رہی، بہنوئی بھی مار کھا رہا، بہنوئی بھی مار رہا، کافی دیر تک یہ ہوتا رہا۔ اب یہاں سے دو روایتیں، ایک تو یہ کہ دونوں کو مارتے مارتے تھک گئے، دونوں کا یہ کہنا کہ اگر تو ہمارا گلا بھی کاٹ دو گے تو اب ہم جس مذہب کو اختیار کر چکے اس سے پلٹیں گے نہیں، عاجز آ گئے۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ مارتے مارتے دل پسیج گیا اور رونے لگے، بیٹھ کے بڑی دیر تک روئے، پھر کہا بہن سے فاطمہ ذرا وہ سناؤ جو پڑھ رہی تھی۔ جب انہوں نے سنایا تو اب لڑکھڑاتے لرزتے چلے رسول اسلام کی طرف، دروازے پر آئے اور آنے کے بعد جناب حمزہ نے کہا کیوں آیا ہے؟ کہا اسلام قبول کرنے آیا ہے۔ رسول اسلام نے کہا آنے دو، آیا اور کلمہ پڑھا۔ ایک روایت یہ، دوسری روایت یہ کہ غصے میں چلے اور جب قریب پہنچے رسول اسلام نے کہا دیکھو آ رہا ہے، آنے دینا، کوئی روکنا نہیں۔ آئے، پیغمبر اسلام نے ہاتھ پکڑا اور فشار دینا شروع کیا، جیسے ہاتھ نہیں ملاتے، فشار دینا شروع کیا، دبانا شروع کیا، اتنا دبایا کہ لگا جان چلی جائے گی۔ جب اس منزل پہ پہنچے بے ساختہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس طریقے سے ہلکا بگوش اسلام کو۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، کہا اب ہم چھپ کے کیوں نماز پڑھیں، اللہ اعلان نماز پڑھیں گے۔ سب کو ضد کر کے پیغمبر اسلام منع کرے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، نہیں مانے، لے کے آئے، کہا حرم میں۔ جب حرم میں آئے تو اس انداز میں کہ رسول اسلام چلے، آگے آگے داہنے بائیں جناب حمزہ اور مولا کائنات چل رہے ہیں، پیچھے حضرت ابوبکر چل رہے ہیں، پہلو میں یہ چل رہے ہیں، دیگر افراد چل رہے ہیں۔ حرم میں آئے، لوگوں نے مخالفت کرنا چاہی مگر کھچی تلواروں نے کسی کی مخالفت کو کارآمد نہیں ہونے دیا۔ نماز ادا کی گئی، مسلمان نے کہا کہ ان کے آنے سے اعلانیہ نماز پڑھی گئی۔ ٹھیک ہے اعلانیہ نماز تو ہو گئی مگر بنی ہاشم کے لیے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ یہی اعلانیہ نماز ایسی ہو گئی کہ سارے قبیلے متفق ہو کر کے سوشل بائیکاٹ پہ آ گئے، اور پھر 3 سال بنی ہاشم کو قیدی کی زندگی گزارنی پڑی۔ انشاءاللہ اس کا ذکر کل کروں گا، بس آج یہیں سے مسائل کی طرف۔ 3 سال کا جو وہ دور گزرا ہے فاقے پہ فاقے، اور ایسے میں ابو طالب کی حفاظت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ رسول کے بسترے پہ شب کی تاریکی میں اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے، کبھی ایک کو سلایا کبھی دوسرے کو سلایا کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے اللہ کا رسول بچ جائے۔ یہ جذبہ رہا، اللہ کا رسول محفوظ رہے، میرا بیٹا قتل ہوتا ہے قتل ہو جائے، اور یہ جذبہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلا، یہاں تک کہ دنیا نے دیکھا کہ اس جذبے سے سرشار اپنا گھر بار لٹانے کے لیے کربلا کے میدان میں آیا، جو کچھ سارا سرمایہ لٹایا، سب کچھ لٹایا، صرف اس لیے لٹایا کہ دین اسلام رہے۔ عزیزو کربلا میں آپ دیکھیں تو صحیح، کربلا میں ایک خاتون کا جذبہ کیا ہے، شب عاشور ہر بیوی اپنے اپنے فدیے کو تیار کر رہی ہے، ہر بیوی اپنے اپنے فدیے کو تیار کر رہی ہے۔ اور ذرا غور کیجئے کہ جو گھرانہ سخی گھرانہ ہو، جس گھر نے کبھی کسی کو خالی نہ پلٹایا ہو، اس گھر کے بچے سخی ہوتے ہیں، ہر ایک کے دل میں جذبہ سخاوت ہوتا ہے۔ جب کوئی وقت پڑے تو ہر ایک اپنی طرف سے سب کچھ دینے پہ آمادہ۔ اگر اس کا نظارہ کرنا ہے تو اہل بیت کا وہ وقت دیکھیے کہ سائل ایک سوال کرتا ہے دروازے پر، گھر میں جتنے سب اپنی اپنی روٹیاں دے رہے ہیں، ایک کے سوال ہے، ایک روٹی نہیں 5 روٹیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ گھر کا بچہ اسی میں سرشار ہے، جب ایک نے دیا تو سب دے رہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ کربلا کے میدان میں جب ایسا موقع آیا تو ہر ایک اپنا فدیہ تیار کر رہا ہے، اسلام بچانے کے لیے قربانی پیش کرنا ہے۔ شب گزرتی جا رہی ہے، جناب عباس خیموں کے گرد پہرے داری پر طلایہ پھرتے جا رہے ہیں، اور جس خیمے کے پاس بھی پہنچے اندر کی جو آواز سنی تڑپ گئے۔ ام لیلہ کے خیمے کے پاس پہنچے تو ام لیلہ کی آواز، 18 سال پالا ہے میرے لال،
لیکن اب ماں کی تمنا صحرا دیکھنا نہیں ہے، علی اکبر کا یوم قربانی ہے۔ بابا کے قدموں پر اپنی جان قربان کر کے اپنی ماں کو سرخرو کر دیتے۔ دوسری طرف جاتے ہیں، جناب اون و محمد کو بٹھائے ہوئے جناب زینب ہدایت کری، اون و محمد خبردار، سب سے پہلے میدان میں کل جانا ہے، اور ایک بات یاد رکھنا بیٹو، اگر میدان میں جاؤ گے تو اتنا خیال رکھنا کہ دریا کی طرف رخ بھی نہیں کرنا، یہ سوچ لینا کہ سکینہ پیاسی تمہیں دریا کی طرف نہیں جانا، اور اس ماں کی تمنا ہے اگر موقع مل جائے تو پسرے ساتھ کے خیمے تک جا کے اس کا سر کاٹ کے لانا۔ جناب عباس روتے ہوئے آگے بڑھے، عزیزو ایک خیمے سے ایک خیمے کے پاس پہنچے، کیا آواز آ رہی؟ ایک ماں جھولا جھلا رہی، اے میرے لال تم اتنے چھوٹے ہو کہ تمہیں ہتھیار سجا کے میدان میں نہیں بھیج سکتی، کاش تم بھی علی اکبر جیسے جوان ہوتے تو تمہاری ماں آراستہ کر کے آج میدان میں بھیج کر کے شہزادی کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتی۔ مگر میرے لال اتنا خیال رکھنا، اگر کوئی تیر تمہارے بابا کی طرف آنے لگے تو اپنے گلے پہ روک لینا میرے لال، بابا کی طرف تیر نہ آنے پائے۔ امام حسین کے لیے قربانی کا یہ جذبہ دیکھتے ہوئے جناب عباس آگے بڑھتے جا رہے، ایک خیمے کے پاس گئے تو اب گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گئے، کھڑے ہو گئے۔ اس خیمے کی آواز ہی ایسی تھی، ایک بی بی رو رہی، آج جتنا رو کم ہے، تجھ جیسی بدنصیب کون ہوگی؟ عزیزو کون ہے یہ؟ علی کی چھوٹی بیٹی، یہ اس گھر کی بیٹی ہے کہ ایک سائل کے سوال پر سب اپنی اپنی روٹیاں دینے والے آج ہر ایک اپنا فدیہ تیار کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے اپنی اولاد کو تیار کر رہی ہے۔ ام کلثوم کہتی ہے اللہ آج میرے کوئی اولاد نہیں ہے، کل میں کسے اپنے بھائی پہ قربان کروں گی، آج کتنی بدنصیب ہوں، کاش میرے کوئی اولاد ہوتی۔ عباس اتنا سنا، تڑپ کر کے در خیمہ پہ آئے، شہزادی اجازت ہے حاضر ہو جاؤں؟ ام کلثوم آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتی، آ جاؤ بھیا۔ عباس خیمے میں آئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، شہزادی غلام کی موجودگی میں نہ روئیے۔ ام کلثوم آگے بڑھی، عباس کے گلے لگ کے روتی ہے، عباس انصاف سے بتاؤ بھائی، کیا مجھے رونا نہیں چاہیے؟ آج میرے کوئی اولاد نہیں ہے، میں کسے اپنے بھائی پہ قربان کروں؟ اتنا سننا تھا، عباس ہاتھ جوڑ کے بیٹھے، اے شہزادی غلام حاضر ہے، اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا۔ یہ سنا، پیشانی چومی، شکر کا سجدہ کیا، عباس 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 میرے بھائی، آج تم نے اپنی بہن کو سرخرو کیا، اے میرے بھائی یقیناً میں تمہارا فدیہ پیش کروں گی۔ جب عباس میدان میں گئے، ام کلثوم نے آواز دی، خدایا گواہ رہنا یہ میرا فدیہ ہے، اسے قبول کر۔ خدایا صدقہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدقہ تمام شہدائے کربلا اور اسرائے کربلا کا، صدقہ امام زمان علیہ السلام کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ تمام حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات اور آرزو سب کو پورا فرما۔ تمام مومن مومنات جہاں جہاں آباد ہو سب کی جان و مال سے تعلق کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ہو سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو لوگ مقروض ان کے قرض کو ادا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔